بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اور بعد میں بھی یہ کلپ جن تک جاتی رہے گی وہ سارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اگلا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، بلکہ آج 26 تاریخ ہے، ختم ہے، اور ساری دنیا میں 200 کروڑ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی اور خاندان کی جو قربانیاں ہیں کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے اس کی یاد، ان کے مناسک کو یاد رکھتے ہوئے حج فرض کیا گیا، قربانی رکھی گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے کہ جو 4000 سال پہلے سے انسانوں کی کئی قوموں کے نبی ہیں۔ وہ ہم مسلمانوں کے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے تو ہے ہی ہیں، جد امجد نبی ہیں، لیکن اسحاق علیہ السلام کی وجہ سے، ماں سارہ کی وجہ سے وہ پورے یہودیوں کے بھی نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کے پاس جو نبوت کا سلسلہ رہا، آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام رحمت عالمین سے پہلے، تو ان کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام دنیا کے سارے عیسائیوں کی بھی نبی ہے۔ اس طرح کہ 3 بڑے بڑے کتاب والے، یہودی، عیسائی اور مسلمان، تو کئی 100 کروڑ لوگ دنیا میں، 400 کروڑ سے زیادہ لوگ وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ اور اسی لیے وہ 2 قوموں نے بھی ایک تصور پیش کیا تھا، ابراہم ایکارڈ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے کیا یہودی، کیا عیسائی اور کیا مسلمان، سب کو ابراہیم علیہ السلام کی ماننا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر وہ سارے بنی اسرائیل کے انبیاء، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں ساری انسانیت کے نبی قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے 823 کروڑ لوگ ہیں 195 کنٹریز میں، اور 200 کروڑ مسلمان ہیں، تو 200 کروڑ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ 623 کروڑ جو دوسری قوموں کے لوگ ہیں تو ان کو اللہ کی طرف بلائیں، ان کو آخری رسول اللہ کی طرف بلائیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہ پیغام، وہ پورا مشن اور کیے ہوئے کام، اور ان کے حوالے سے وہ تینوں اہل کتاب سب کے بارے میں ان کو بتائیں۔ یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر بالخصوص یہ جو مہینہ اب ہے سامنے، ذی الحجہ، تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام، ماں ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد رحمت عالمین محمد مصطفیٰ، ان کی قربانیاں، ان کی جد و جہد، ان کا اسلام کو پہنچانا، ان کا جنت کے راستے کو عام کرنا، ان کا دوزخ کے راستے سے بچانا، یہ یاد کرنا تو بہت فرض ہے، اس پر عمل کرنا تو فرض ہے۔
اور اس کو 623 کروڑ نان مسلموں تک پہنچانا فرض ہے. اس لیے آج کا جو عنوان ہم نے طے کیا کہ آل ابراہیم کی قربانی، بڑی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان دونوں کی مائیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ، ادھر اسحاق علیہ السلام کی ماں سارہ. تو ان سب نے جو قربانیاں دی اور ان کے خاندان والوں نے جو قربانیاں دی، تو اس سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا کیا. میں یہاں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہر نماز میں دنیا کے 200 کروڑ مسلمان اور جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا، درود ابراہیم. درود آدم نہیں ہے، درود موسیٰ نہیں ہے، درود عیسیٰ نہیں ہے، درود ابراہیم. کیوں؟ 4000 سال کی تاریخ، 4000 سال کی قربانیاں اور 4000 سال کے کام کے اثرات. تو اس لیے ان کے نام سے اور ان پر کی گئی رحمتوں اور برکتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں واجب کیا کہ ہم درود ابراہیم پڑھیں. اب ذرا اس پر غور کیجیے. درود ابراہیم میں کیا ہے؟ درود ابراہیم میں دو حصے. پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل، یعنی ان کی اولاد اور ان کے سب ماننے والے کہ آل میں اولاد بھی آتی ہے اور ماننے والے بھی آتے ہیں. آل میں اولاد بھی آتی ہے اور ماننے والے بھی آتے ہیں. ایک تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل، ان پر رحمتیں، وہ ہے نا کما صلیتا، تو صلیتا رحمتوں کے لیے بھی آتا ہے، مہربانیوں کے لیے بھی آتا ہے. کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی رحمتیں، جیسی مہربانیاں تو نے ابراہیم علیہ السلام پر کیا تھا اور ان کی آل پر کیا تھا، تو ویسی مہربانیاں، ویسی رحمتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر کر. لیکن پہلے ایسا ہی ہے کہ جیسی رحمتیں، مہربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی آل پر کی گئی تھی، ویسی محمد مصطفیٰ صلی ان کی آل پر کر. پہلا حصہ. دوسرا حصہ کہ اللہ جیسی برکتیں، کما بارک تھا، پہلے میں تھا کما صلی تھا، دوسرے میں کما بارک تھا، جیسی برکتیں تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل ان پر کی تھی، تو ویسی برکتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر کر. اب ذرا غور کیجئے، اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں نماز میں، سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہے نا کڑوا سچ. پڑھتے ہیں تیزی سے، ایک ہی پھٹکے میں اور ایک ہی جھٹکے میں کلام صلی اللہ محمد والے محمد. ارے رکو نا گبو بھائی، گبو آپس ذرا رکو اور سوچو کیا پڑھ رہے ہو، کس کا ذکر ہے، کس کا حوالہ ہے، وہ رحمتیں کیا ہے، وہ برکتیں کیا ہے، وہ رحمتیں برکتیں کیا کیا ان کو ملی، وہ رحمتیں برکتیں آپ کو کیا کیا چاہیے، اور وہ رحمتیں برکتیں ہم کو کیسے ملے گی. کہ خالی ایسا بے سوچے سمجھے پڑھنے سے ملے گی کیا؟ بے سوچے سمجھے صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بے سوچے سمجھے پڑھنا، بے عمل کے پڑھنا. واہ 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 واہ. بے سوچے سمجھے اور بنا عمل کے رحمتیں کیسے ملے گی، برکتیں کیسے ملے گی؟ کہ جو نہ سمجھتے ہیں نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، رحمتیں برکتیں نہیں مل سکتی. ان کو ملی، رسول اللہ کو ملی، اور رسول اللہ کے آل میں جو رہیں گے واقعی سمجھنے والے، عمل کرنے والے، پہنچانے والے، اس کو ان کو ملے گی. ہم کو کیسے ملے گی؟ یہ غور کیجئے گہرائی سے. اچھا، پھر ابراہیم علیہ السلام پر جو برکتیں رحمتیں ہوئی، ان کی آل پر جو رحمتیں برکتیں ہوئی، سلامتی ہوئی، مہربانیاں ہوئی، تو کیوں ہوئی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، ماں ہاجرہ نے جو قربانی دی، اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی دی، اور ادھر فلسطین میں ماں سارہ نے جو قربانی دی، اسحاق علیہ السلام نے جو قربانی دی، وہ تو ہم نے معلوم ہی نہیں کی نا، اس کے مطابق عمل ہی نہیں کیا نا، اس کے مطابق بیوی بچوں کو بتایا نہیں نا، اور اس کے مطابق رابرٹ ریٹا اور رمیش رشمی کو بتا نہیں رہے نا،
ارے سب کو بتانا پڑے گا، رابرٹ ریٹا کو بھی بتانا پڑے گا، رمیش رشمی کو بھی بتانا پڑے گا، اور افسوس رشید رشیدہ کو بھی بتانا پڑے گا، ان کو بھی نہیں معلوم۔ تو سب کو بتانا پڑے گا کہ وہ رحمتیں کیوں ہیں ان پر، برکتیں کیوں ہیں ان پر، کیا کام کیے تھے انہوں نے حیرت انگیز، تو معلوم کر کے بتانا پڑے گا۔ اب میں نے ایک آیت لی قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت ابراہیم کی شان میں سورہ بقرہ 124 کی آیت میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عزیب تلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ، کیا ترجمہ ہے اس کا کچھ نہیں معلوم، کہ عربی میں اپنے کو آتی نہیں، 200 کروڑ کی اکثریت کو عربی نہیں آتی، انگلش اچھی آتی ہے، مراٹھی بھی بہت اچھی آتی ہے، ہندی اچھی آتی ہے، کمپیوٹر لینگویج تو لاکھوں روپے خرچ کر کے سیکھتے، عربی نہیں آتی۔ کتنی بڑی غلطی، کتنی بڑی نافرمانی، کتنی بڑی خطا، کہہ رہے اللہ کی کتاب کی زبان، رسول اللہ کی حدیث کی زبان، اور اب جنت کی زبان، جنت کی زبان، اور پھر بھی ابھی یہ بولے نہیں سیکھیں گے، نہیں سیکھنا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ واہ واہ واہ، کیسے مسلمان ہے، کیسے پروردگار ہے، کیا رحمتیں مانگتے ہو اور کیا برکتیں مانگتے ہو۔ عربی سے کوئی تعلق نہیں، عربی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، عربی زبان سیکھنے نہیں چاہتے، ارے عربی فرض ہے، عربی فرض ہے، عربی فرض ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے سورہ قصص آیت نمبر 85، سورہ قصص آیت نمبر 85، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، یہ اللہ سے فرما رہا ہے صاحب کہ ان الذی فرض علیک القرآن، کہ ارے اللہ نے تم پر قرآن فرض کیا ہے، تو قرآن ایسے ہی فرض ہوا کیا، زبان فرض ہوئی نا پہلے سے، کہ زبان سمجھو، پہلے تو قرآن پڑھو، پہلے تو قرآن پڑھو، قرآن ہی نہیں پڑھ رہے مسلمان، ارے بولے وہ جمعہ بڑی رات آئی تو پڑھیں گے نا، یا کوئی گھر میں مرا تو پڑھیں گے، یا کوئی دکان کھل رہی تو پڑھیں گے، کیا ہمیشہ ہمیشہ کا لگا ہے، ارے قرآن پڑھو، روز پڑھو، بہت پڑھو، یہ ہے فرض، پہلا فرض قرآن کا، قرآن کا پہلا فرض کہ بہت پڑھو، بہت پڑھو، بہت پڑھو۔ پھر سمجھ کر پڑھو، دوسرا فرض سمجھ کر پڑھو، عربی سیکھ کر پڑھو، عربی سیکھ کر، پہلی اور دوسری کی بھی کتاب رہی کوئی بھی زبان کی تو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے کیا اس کو، بغیر سوچے سمجھے پڑھتے، پاس ہوں گے کہ بچے بھی، اور عربی بنا سوچے سمجھے دنیا آخرت میں پاس ہوں گے کیا، عربی بنا سوچے سمجھے دنیا آخرت میں پاس ہو جائیں گے، جبکہ پہلی دوسری میں سب پاس نہیں ہو سکتے اگر مراٹھی ہندی انگلش صحیح نہیں آتی ہوگی تو، کتنی عجیب بات۔ پھر قرآن کا تیسرا فرض کہ پہلے پڑھو، پہلا فرض قرآن کا، دوسرا فرض سمجھ کر پڑھو، عربی سیکھ کر، تیسرا عمل کرو، کسی پڑھنے کے لیے تھوڑی ہے وہ، پڑھو سمجھو عمل کرو، اور صرف عمل کر کے بیٹھ مت جاؤ گھر پہ، پہنچاؤ دنیا والوں کو، پہنچاؤ۔ اور یاد رکھیے چوتھا فرض، اگر یہ چوتھا فرض نہ ہوتا کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن عمل کرو اور جا کے سب پہنچاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے کیا ہندوستان میں، بھارت میں، دنیا کے کونے کونے بھیجتے تھے کیا ان کو، کہہ رہے مکہ چھوڑ دو، میں کیا کہہ رہا ہوں، مکہ چھوڑ دو، مدینہ چھوڑ دو، بات کتنی اہم ہے غور کیجیے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں رحمت والے مکہ چھوڑ دو، اس وقت 18 سے 30 لاکھ لوگ جمع ہو گئے مکہ میں، مدینہ میں، کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، زندگی میں ایک بار تو بھی جانا ہے، 7 لاکھ لوگوں کیا کتنے بھی لوگوں، ان سے کہا گیا کہ مکہ چھوڑ دو، مدینہ چھوڑ دو، اور جاؤ قرآن سب کو بتاؤ، جاؤ کلمہ سب کو بتاؤ، جاؤ حدیث سب کو بتاؤ، جاؤ عربی سب کو سکھاؤ۔ ارے کتنا بڑا فرض ہے وہ، سمجھنے تیار نہیں ہے مسلمان، کعبے سے نکال دیا گیا، مدینے سے نکال دیا گیا، کہ اس سے بڑا فرض کلمہ پہنچانا ہے، قرآن پہنچانا ہے، حدیث پہنچانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، جنت کا راستہ بدلنا ہے، اسی لیے اب ہم جنت کے راستے اتر چل رہے ہیں نا، ورنہ اگر وہ جنت، وہ اگر مکے سے نہیں آتے، اگر وہ مدینے سے نہیں آتے تو یہاں یہ دھول پھپاٹے میں اور جنگل میں کیا ضرورت تھی آنے کی، سمجھیے کہ پہلا فرض ہے قرآن کا کہ پڑھو، دوسرا فرض ہے سمجھو، تیسرا فرض عمل کرو، چوتھا پہنچاؤ۔ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ 200 کروڑ مسلمانوں کی حالت دیکھیے،
بھارت میں نہیں، 195 کنٹریز میں ہے۔ کتنا تعلق ہے قرآن سے، عربی کے ساتھ؟ کتنا تعلق ہے حدیث سے، کتنا تعلق ہے عمل سے، کتنا تعلق ہے پہنچانے سے؟ دور دور تک تعلق نہیں۔ 100 میں ایک لانا مشکل ہے کہ جس کو عربی آتی ہے، میں بہت اعتماد سے کہہ رہا ہوں۔ 100 میں ایک بھی نہیں آپ لا سکیں گے کہ جس کو عربی لینگویج آتی ہے۔ یہ مت بولیے ارے میں پڑھنا آتا نا، فراٹے سے پڑھتا میں تو الحمدللہ رب العالمین۔ ارے رک جاؤ گبو بھائی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الحم سمجھتا ہے کیا، للہ سمجھتا ہے کیا الگ سے، عالمین سمجھتا ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ اس کے معنی، اس کی تشریح وہ سمجھتی ہے کیا؟ یہ مت بولو بچوں کے ساتھ، اب بھی سناتا جو شروع کرتا ہے لفظ تو آمین پہ رکتا میں، ایک پھٹکے میں پورا مارتا میں۔ ارے بہت پھٹکے کہے گا، کائے کے لیے ایک پھٹکے اور ایک جھٹکے میں پڑھ رہا ہے، بہت جھٹکے پھٹکے کہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے پڑھنے کو پسند نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو صاف حکم دے رہا ہے، سورہ مزمل آیت نمبر 4، صاف فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ترتیل سے پڑھو، ترتیل سے پڑھو۔ یہ ترتیل کیا ہے اکثر کو نہیں معلوم۔ ترتیل رک رک کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ سمجھ کر پڑھو۔ کتنے لوگ اس پر عمل کر رہے؟ ترتیل پر 100 میں سے کتنے لوگ عمل کرتے؟ ذرا اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لیجیے کہ امام کے پیچھے پیسے کیسے پڑھتے اور اپنی کیسے پڑھتے، اور اپنی پڑھتے اس میں ترتیل رہتی کیا، اور لفظ لفظ سمجھتا کیا، اور لفظ لفظ کے معنوں پر رکتے کیا، اور اس کا نور، قرآن کی آیت کا نور، قرآن کی آیت کی ہدایت اور قرآن کی آیت کی نورانیت لے رہے ہیں کیا؟ ہدایت، نورانیت اور روحانیت لینا ہے قرآن سے۔ ہدایت، نورانیت اور روحانیت کتنے لوگ لیتے ہیں؟ ذرا اپنی اپنی نماز کا جائزہ لیجئے تو، کس کو مت بولیے، اپنے آپ کو ہی بولیے کہ قرآن کی ہدایت، قرآن کا نور اور قرآن کی روحانیت کب آئے گی؟ عربی آتی ہو تب آئے گی نا۔ اچھا صرف عربی آنا بھی کافی نہیں ہے، آئی بھی تو سوچنا پڑتا ہے نا، وہ میں تو پڑھ رہے الحمدللہ کھا گیا۔ ارے آج IPL میں کس کا میچ ہے؟ کل کا بہت اچھا تھا، انہیں وہ چھکا اچھا مارا ہو۔ ارے بھائی صاحب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہ IPL اور وہ کاروبار اور وہ گوشت لیے کہ نہیں لیے، اب ملتا کہ نہیں کیا معلوم، اور گھر والے پریشان کو بولی تھی آتے اور کوسمیر لاؤ، مہنگی تو مہنگی تھوڑی تو لاؤ۔ نماز میں پڑھ لو سورہ فاتحہ اور خیالات صغیرہ، کیوں؟ عربی نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتا، تو آل ابراہیم کی قربانی کیا سمجھ میں آئیں گی، اللہ کا کلام کیا سمجھ میں آئیں گے، اور عمل کیا کریں گے اور پہنچائیں گے کیا؟ تو آئیے یہاں آتے ہو اپنا نقطہ، آل ابراہیم کی قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ خود ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ فرما رہا ہے کہ میں نے، اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو جس جس بات میں آزمایا وہ اس میں پوری اترا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، he was complete, he was perfect، کہ میں نے جیسے جیسے جس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام آزمایا وہ اس میں پورا اترا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ باپ، آپ کا باپ بہت بڑا بت بنانے والا ہے، مورتیاں بنانے والا، اس کو دعوت دو، اس کو دعوت دو۔ اور باپ کو دعوت دی، باپ ناراض ہو گیا، باپ نے کہا گھر سے نکل، کہ میں نکلوں گا لیکن تجھے دعوت دیتا ہوں کہ چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، ایک اللہ کو پکڑ لے۔ پھر انہوں نے پورے بستی میں دعوت دی، راجا چڑ گیا، راجا نمرود، اس نے کہا کہ ان کے لیے آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کرو، کیونکہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے مورتیاں توڑ دی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اور بڑی مورتی رکھ دیے نشانی کے لیے۔ کہہ رہے بابا بڑی مورتی تو باقی تھی نا، تو چھوٹوں کو کیوں نہیں روکی اس نے، بڑی باقی ہے تمہاری، تو بڑے نے چھوٹوں کو روکنا تھا نا پھر، اور توڑنے والوں کو روکنا تھا، تو انہوں نے بڑی نصیحت دی، نصیحت مثال سے، اور ان کو بولے پھر وہ جب آ کے پوچھے انہوں نے کہ ارے کون توڑا، تو بڑے سے پوچھو، انہوں نے بولے ارے وہ بڑا تو ثابت ہے نا، وہ بڑے سے پوچھو نا، اگر وہ تمہاری سنتا اور تمہاری جواب دیتا تو بڑے سے پوچھو نا، کہہ رہے چھوٹوں کو کون توڑا جی، تو پوچھو نا اس سے۔ ارے اتنا زبردست ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کا مقابلہ کیا، پوری قوم کا مقابلہ، چھڑ گئے سب لوگ۔ راجا بولا بڑا گڑا بناؤ، الاؤ، آگ دیکھا اس میں،
بتاؤ میں ابراہیم علیہ السلام کو. میں کہا مجھے سب قبول ہے, مجھے اللہ کی بات بتانا ہے مشرکوں کو, کافروں کو, باقیوں کو, مجھے ایسا قبول ہے. آگ دہکاؤ ڈالو, میں گڑ گڑاؤں گا نہیں, تم سے معافی نہیں مانگوں گا. اور کیا ہوا؟ سورہ انبیاء پڑھی ہے, ہم پڑھتے نہیں اس لیے سمجھتے نہیں کہاں کیا جواب اور سوال. سورہ انبیاء, وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ کے علاوہ میں ڈالا تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے آگ سے کہا, واہ یا نار, اللہ تعالیٰ حکم دے اے آگ بند کر, ٹھنڈی ہو جا. آگ کا کام ٹھنڈی ہونا ہے کہ, لیکن اللہ تعالیٰ کی شاندار حکم ابراہیم السلام کے لیے. اور آج جھوٹے راجا کو, جیسے بہت سے جھوٹے راجا رہتے ہیں نا آج بھی یہاں, تو جھوٹے راجا کو کچھ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, جھوٹے در پہ اللہ نے آگ کو ہی کہا یا نار کونی بردا, ٹھنڈی ہو جا. اور ٹھنڈی ایسا بھی نہیں کہ ان کو سردی ہونا, سلامتی بن جا. آگ سلامتی کے لیے رہتی کیا؟ اور آگ تو اللہ کی ہے نا, آگ اللہ کے بغیر لگ بھی سکتی کیا؟ تو آگ کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ, آگ کا جلانے کی شفت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ, اور آگ کو ٹھنڈی کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام پر. اور وہ ٹہلتے ہوئے نکل گئے, اس ٹہلتے ہوئے. اور راجا نمرود نے ہاتھ جوڑ لیا, اس نے بولا بھائی ہم آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے, خالی شہر چھوڑ دو, ہمارے بس کے ہے نہیں, تم شہر چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑ دیا شہر, اور شہر چھوڑا, کام نہیں چھوڑا کہ کلمہ پہنچانا ہے, اللہ کی کتاب پہنچانا ہے, اللہ کی بات, کام نہیں چھوڑا. تو 7 ملکوں میں دعوت دی, یعنی مکے سے نکلے, بیچ میں جتنے کنٹریز آتے گئے, لبنان ہے, سیریا ہے, جارڈن ہے, اور فلسطین تک. سیریا میں وہ 7 کنٹریز میں گئے تقریباً, اور وہاں انہوں نے دین کی دعوت دی, وہاں انہوں نے دین کی دعوت دی, کام نہیں چھوڑا. تو آج کے بھی مسلمانوں کے لیے ابراہیم السلام کی جو یاد ہے, جو حج سے, قربانی سے اور ذی الحجہ سے یاد, کہ دیکھو دعوت دعوت دعوت, دعوت نہیں چھوڑنا, دعوت نہیں چھوڑنا, دعوت نہیں چھوڑنا, چاہے وہ جلانے پر آئے یا بلڈوزر لگانے پر آئے یا جو کچھ کرنے پر آئے, تم کو دعوت دینی ہے, تم کو دعوت دینی ہے, تم کو دعوت دینی ہے. پھر جب وہ بیوی ماں ہاجرہ, بچہ ہوا چھوٹا سا ننھا سا بچہ اسماعیل علیہ السلام, اور ابھی گود میں ہے, دودھ پی رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں ان کو کہ جاؤ پھر اسے وہ دعوت کا کام کرو, چھوڑ دو. بچہ کو چھوڑ دو یہاں, ارے کہاں, اور ریگستان میں. خود قرآن میں اس کے لیے الفاظ ہے وادی غیر ذی زرع, وادی یعنی وادی, غیر کہ جہاں نہیں ہے, ذی زرع زراعت کہ جہاں کوئی ایگریکلچر نہیں ہے, پودا نہیں ہے, پلانٹ نہیں ہے, وادی غیر ذی زرع. اللہ نے چھوڑ دو, یہاں چھوڑ دو, ہاں چھوڑ دو یہاں. اماں ہاجرہ نے پوچھا کہ ہے ابراہیم, یہ بچہ دودھ پیتا بچہ, میں اکیلی, یہ پورا ریگستان, سانپ بچھو بھیڑیے, پھر آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے, اللہ کا حکم ہے. میں کہا ہاں یہ اللہ کا حکم. تب اس ماں نے اپنی پوری قربانی سے, جو قربانی ہماری ماؤں کو, بہنوں کو, سب کو یاد کرنا چاہیے, کہ تب اس ماں نے کہا کہ تب میں راضی ہوں میرے رب کہ مجھے ریگستان میں چھوڑ دو, کھانے پینے کی چیزوں کے بغیر چھوڑ دو, لیکن اگر تیرا حکم ہے اللہ تو میں راضی ہوں. کیا ہم نے ہماری بیوی کو تیار کیا ایسا؟ کیا ہماری مائیں تیار ہے ایسی؟ اور کیا ہمارے گھروں کے شوہر اور باپ اور بڑے تیار ہے اس کے لیے کہ ہاں اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم اور کر کے رہیں گے؟ نہیں. تو کیا ابراہیم السلام تعلق, کیا اور کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیا قربانی یاد کر رہے لوگ, حصہ دینے کی کوشش میں لگے, دیجیے حصہ دیجیے, چھوٹا کاٹیے بڑا کاٹیے, کہاں کیسی آپ کی سہولت ہے جب دیکھیے. مگر جذبہ ہے کہ وہ جذبہ جو ابراہیم علیہ السلام کا, ان کی بیوی ماں, ہماری ماں ہاجرہ کا, اور وہ جذبہ جو اسماعیل کا ہے, اسماعیل علیہ السلام سے. اچھا وہ وہاں بچہ چھوڑے, وہ تو چلیے اب یہاں موقع نہیں کہ میں اپنا گہرائی میں آپ کو لے جاؤں, کہ وہ جو ریت میں چھوڑا گیا تو آسان ہے کہ ریت میں جینا, ارے ہم اتنی خالی 42 گرمی میں ہم پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے, آدھے گھنٹے کو پانی پینا پڑا, اور ان کو تو چھوڑ دیا وہاں پر. اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا پھر اور ریگستان میں زمزم کا انتظام کیا نا, کہ جہاں چھوڑنے کا حکم دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جب پانی نہیں تھا اور جہاں بچہ رو رہا ہے
ظاہر ایڑیا بھی رگڑ رہا ہوگا، کیا کیا نہیں کر رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پانی کا انتظام کیا کہ وہ پانی 4000 سال سے ختم نہیں ہونے کا نام نہیں. 4000 سال، 1 منٹ میں 72 لیٹر سے زیادہ پانی آ جاتا ہے. 1 منٹ میں 72 لیٹر سے زیادہ، اور کنٹینیو 4000 سال سے. کیا پانی کا انتظام ہے. تو ایسا پانی کا انتظام کیا نہ لگا ہے. اور کھانا، ابھی ذرا جا کے مکے میں دیکھو کھانے کا پرابلم ہے کیا. ارے دنیا کا کون سا پھل نہیں ہے وہاں پر. اب دنیا کی کون سی ڈش نہیں ہے، دنیا کا کون سا کھانا وہاں نہیں ہے. ارے سب ابراہیم السلام کی قربانیاں، ماں ہجرہ کی قربانیاں، اسماعیل السلام، اور سب سے بڑھ کر آخر میں محمد مصطفیٰ صلی کی قربانیاں ہے نا. لیکن مجھے کیا یاد ہے، میری بیوی بچوں کو کیا یاد ہے، وہ کیا کر رہے ہیں ایسے، یاد ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، کرنے کا تو سوال ہی نہیں. ارے وہ آل ابراہیم کی قربانی. اچھا وہ 11 سال کی ہوئی. سورہ صافات آیت 101 سے 113 پڑھیے. سورہ صافات آیت 101 سے 13، وہ پورا واقعہ ہے. 11 سال کا بچہ ہوا، لفظ معہوس آیا، دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا باپ کے ساتھ. اب کیا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ، اے ابراہیم اس کو ذبح کر دو. اللہ اکبر. ارے اکیلا بچہ، دعوت کا کام کرنا ہے. بچہ 11 سال کا، یعنی 5ویں اور 6ٹھی کا بچہ. 5ویں اور 6ٹھی کے بچے کو آپ یہ بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ حکم ہے ذبح کر دو. بولے گا پاگل ہوگا کیا. رہے ایک ماریں گے وہ رکھ کے باپ. ارے ذبح کرنا تو چھوڑیے، میں نے تو یہ بات کہی اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کہی، کیا آپ تو 5ویں اور 6ٹھی کے بچے سے ذرا ریموٹ چھین کر بتا دیجئے مجھے، بس جانے دی. چلو جو دیکھتے بیٹھا ہے نا کچھ بھی اور کنٹرول نہیں ہے، تو خالی اس سے ریموٹ لے کر بتاؤ. وہ ذبح کرنا تو ناممکن. ارے اس سے ریموٹ لے کے بتاؤ، خالی یہ بھی تیاری نہیں ہے ابھی. تو وہ 11 سال کا بچہ جب ابراہیم السلام نے پوچھا، واقع سورہ صافات میں، تو ابراہیم السلام نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پوچھا اسماعیل کو 11 سال کے، کہ بیٹے یا بنیا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا مرضی ہے. فانظر ماذا ترى، بچے سے مرضی پوچھے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. 11 سال کا معصوم بچہ، 5ویں 6ٹھی کا آج کا. بچے نے کیا جواب دیا، یا ابتی، اے ابا جان، افعل، یہ آرڈر کا ورڈ ہے، آرڈر. آپ صیغہ امر بولتے ہیں سر بھی. یا ابتی افعل، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہ ذبح کروں کہ نہ کروں. افعل ما تؤمر، جو آپ کو آرڈر اور حکم دیا گیا وہ کیجئے. مطلب میری گردن پہ چھری چلائیے. اللہ اکبر. ایسا کوئی دیکھا کہ آپ نے 5ویں اور 6ٹھی کا بچہ جو اپنے باپ اور اپنے ماں سے کہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے کہ میری گردن ذبح کیجئے تو ذبح کیجئے. اور آگے کا جو جملہ اس نے کہا نا بچے نے، جو اللہ نے نوٹ کیا، کمال کا. آگے بچے نے یہ کہا، اسماعیل علیہ السلام 11 سال کے، انشاءاللہ. واہ واہ. یہاں لوگ انشاءاللہ بولتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. تو ایک جین دکاندار نے میرے کو بولا، او سر یہ مسلمانوں کو بولو انشاءاللہ مت بولو، جھوٹ بولنے کا تو انشاءاللہ بولتے بولے. واہ واہ، ہمارا تعارف یہ بنا. اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کہا کہ انشاءاللہ، کہ اگر اللہ چاہے، یعنی میری اشاری، میری طاقت نہیں، لیکن میرا جو توکل میرے رب پر، تو انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں سے پائیں گے. صابر، چٹان، صبر کی چٹان. کہ آپ چھری بھی چلائیں گے میری گردن پر تو میں آواز بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میرے رب کا حکم ہے، میرے والد کو حکم ہے، میری والدہ کو حکم ہے، دو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. ایسا 5ویں اور 6ٹھی کا بچہ بنا سکے کہ ہم اپنے گھر میں کہ بیٹا دیکھو یہ ہے اللہ کا حکم کہ تم کو نماز پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، عربی سیکھنا ہے، پورے دین پر عمل کرنا ہے. ہم بول سکتے ہیں؟ ہماری اکثرت نہیں بول سکتے. اور وہ 11 سال کا بچہ صاف بول رہا ہے. تو دیکھیے ایسا آل ابراہیم ہے. اور ماں حاجرہ، معمولی بات ہے کہ 11 سال کے بچے کو کٹتے ہوئے دیکھنا معمولی بات ہے کیا؟ ارے جو ماں اپنے بچے کی ایک رونے کی آواز برداشت نہیں کر سکتی، اس کی پوری رات حرام ہو جائے گی. ماں کی پوری رات حرام ہو جائے گی اگر بچے نے ایک بھی کرا کی تو وہ جان دینے کے لیے راضی ہوتی کیا؟ ہوتی ہے. ماں حاجرہ تیار ہوتی ہے. ایسی قربانیاں ہیں وہاں آل ابراہیم کی، ابراہیم السلام کی بھی، ماں حاجرہ کی بھی، اور ادھر اسماعیل السلام. ادھر بھی ہے
ماں سارا اور اسحاق، لیکن ہم وہ ابھی بحث میں نہیں جا رہے، وقت تنگی. یہ شان ہے جناب. اچھا میں یہاں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو مسجد ہے ہماری، مسجد جمیل بیگ، میں پھر اطمینان سے کہہ رہا ہوں، بھارت کی چنندہ مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے کہ جہاں سے روزانہ 2200 لوگوں کا کھانا جاتا ہے. آپ نے مجھے بتا دینا بھارت میں کون سی مسجد سے 2200 لوگوں کا کھانا جاتا ہے. 20 سے زیادہ ہاسپٹلس میں کہ لو اے اللہ کے بندو، اللہ نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے. پھر وہ رابرٹ ریٹا کو نہیں دیکھتے، رمیش رشمی کو نہیں دیکھتے، رشید رشیدہ کو نہیں دیکھتے. ورنہ بہت سے غداروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کلپ میں کہ مسلم بچے سے کہہ رہے تو مسلم ہے، تجھے میں کھانا نہیں دوں گا. اور یہ 2200 لوگوں کو جناب رابرٹ ریٹا، رمیش رشمی، رشید رشیدہ سب کو کھانا کھلا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہاں پر رشتوں کے رہنمائی کا انتظام، رشتوں کے. پھر آج ہی انہوں نے لگا کہ امپلائمنٹ نیوز میں کیا کیا جائیدادیں آئی ہیں، کیا کیا کام آئے ہیں. پھر اس کے ساتھ انہوں نے میٹھے پانی کا انتظام کیا، صاف کے طور لے جاؤ اور جناب لے جاؤ، فری لے جاؤ. پھر انہوں نے جس کے پاس جنازہ ہے، غریب کے پاس بچھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، انہوں نے یہاں سے فری لے جاؤ، صرف لانے جانے کا خرچہ کر دو، بس فری لے جاؤ. کتنے کام ہی کر. اچھا پھر جو باہر سے لوگ آ رہے ہاسپٹل والے مریضوں کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ، تو لیڈیز اور جینٹس کے رہنے کا انتظام، یہاں غریب ناداروں کے رہنے کا انتظام. آپ مجھے بتائیے کہ بھارت میں ایسے انتظام آپ نے کہاں دیکھے؟ چلیے بتائیے. اکیلے بتائیے کہ نہیں سر وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. ارے نہیں ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ لوگوں نے، مرحوم نے، ابھی ان کے بیٹے عبد المحید اشرف نے، ان کی پوری ٹیم ہے 40 ایک لوگوں کی ٹیم، یہ جو خدمت کر رہے ہیں نا، زبردست خدمت. پھر میں نے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ دعا. مگر دعا سے کام چلیں گا کیا؟ دوا بھی کرنا پڑے گا نا. تو اب جو وہ پیسے مانگ رہے اس میں اپنا حصہ دیجیے. جو بعد میں وہاں جا کر رسید بنانا چاہتے ہیں رسید بنائیے. یا پھر آپ وہ جو 2 وقت کی کھانا دیتے ہیں 12 بجے اور شام میں 7 بجے، تو کھانا بھیجیے، کھانے کی چیزیں بھیجیے، لکڑیاں، آپ جو دے سکتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کھلانے پلانے والے رہتے نا، تو ان کا مقام اللہ کے پاس کیا معمولی ہے کیا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بہت مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا کہ جو اللہ کے راہ میں کھلاتے ہیں اور اللہ کے راہ میں پلاتے ہیں. یہ ان میں سے وہ لوگ، اس میں آپ کا پیسہ مجھے لگنا، میں رسید بنا کر آگے. تو آپ اور ہم جتنا ہم سے ہو سکے یہ کام، اور ایسے اور کام زیادہ ہو رہے ہیں. بلکہ تو میں تو جگہ جگہ دورہ کرتا ہوں، 7 اسٹیٹ میں جاتا ہوں، وہاں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو مسجد کا نظم ہے ایسا ہر جگہ بناؤ، ایسا اللہ کے لیے ہر جگہ بناؤ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، یہ کہ خدمت کے کام کرو، خدمت کے کام کرو، یہ کرنا ہی پڑے گا. چلیے آخر میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آل ابراہیم، کہ آل ابراہیم کی جو قربانیاں ہیں اس کی وجہ سے حج میں جتنے مناسک ہیں، عبادت کے طریقے، نسک، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی قربانیوں کے. یہ قربانی بھی ان کی وجہ سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ہے نا. اسی سورہ صافات کی آخری جو 111 12 وہاں تو صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو تو بچا لیا، کیونکہ چھری تو پھیر دی ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر دی، ہم نے بچے کو ہٹا دیا اور ہم نے دمبا اپنی طرف سے پیش کیا. واہ، قربانی کس نے دی؟ قربانی اللہ نے دی، قربانی اللہ نے دی. اور اللہ نے کہا کہ سنو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اب اس کا فدیہ، عظیم فدیہ ہم دینے والے ہیں. کیسے؟ کہ قیامت تک جتنے مسلمان ہیں اور صاحب حیثیت ہے، ہم سب سے بولیں گے کہ تم کو بھی قربانی دینی واجب ہے. حج میں ہوں گے تو وہاں تو فرض ہے، حج میں نہیں ہوں گے تو اپنی واجب قربانی دو. ارے اتنی بڑی قربانی 4000 سال سے چل، تو آل ابراہیم کوئی معمولی خاندان نہیں ہے، بہت غضب کا ہے. اچھا آخر میں ہم بات شروع کہاں سے کیے تھے جو لیٹ آئے؟ میں نے کہا تھا کہ جو آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیم، تو سمجھتے ہیں کہ کچھ کہ درود ابراہیم کا مطلب کیا ہے اور درود ابراہیم کے مطابق عمل کیا رہے گا. کہ درود ابراہیم میں 2 حصے ہیں، کہ پہلے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر ویسے ہی صلیتا کما صلیتا، صلیتا یعنی رحمتیں کرنا، صلیتا یعنی مہربانیاں کرنا. تو جیسی مہربانیاں اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر کی تھی، تو ویسی مہربانیاں اور رحمتیں محمد مصطفیٰ صاحب ان کی آل پر کر. ہم سب ان کی آل میں آتے، اتنی بڑی دعا کی ہم نے. اچھا دوسرا حصہ کما بارک تھا،
جیسی برکتیں تو نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر، ویسی برکتیں محمد مصطفیٰ ان کی آل پر کی، مگر کام ہے کہ ویسے فجر نہیں اٹھتے، قرآن پڑھو، کوئی مراتے پڑھیں گے، دکان کھلنے کا تو پڑھیں گے نہ تو رمضان میں پڑھیں گے، عربی سیکھو، نہیں سیکھتے، انگلش سیکھیں گے، مراٹھی سیکھیں گے، ہندی سیکھیں گے، کمپیوٹر لینگویج سیکھیں گے۔ ارے یہ جواب لے کر اس کی رحمتیں اور برکتیں مانگتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اور یہ حالات اسی وجہ سے آ رہے، یہ جو ہم نے چھوڑا ہے نا قرآن کو، چھوڑا ہے حدیث کو، چھوڑا ہے دعوت کے کام کو، چھوڑا ہے اصلاح کے کام کو، اور چھوڑا ہے خدمت خلق کا، تو آپ یہ کتنا آسان ہو گیا بلڈوزروں سے آپ کی گھر توڑنا۔ کارپوریٹر کا گھر ٹوٹتا ہے۔ ایک دوسرے لیڈر نے صحیح کہا، چرے ظلم کرتے ہو، ناانصافی کرتے ہو، تو 70 تک کے بلڈنگ ہے تو یہاں پر اتیکرمن کی ہے تو وہ سب تو ہوگا، لیکن ظلم ظلم ظلم، نفرت نفرت نفرت، توڑو توڑو توڑو۔ کیوں کہ ہم ٹوٹے نا اللہ کی کتاب سے، ہم ٹوٹے نا رسول اللہ سے، اور ہم ٹوٹے نا دعوت کے کام سے، اصلاح کے کام سے، اور خدمت خلق کے کام سے۔ آئیے ایک عزم کرے کہ اللہ موت تک تیری اطاعت، تیرے حبیب کی اطاعت کریں گے، وہ پورے کام جو تو چاہتا ہے کریں گے، اور پھر سے وہ دور لائے جو رسول اللہ کے دور میں تو لائے، وہ دور لائے جو خلافت راشدہ میں تو لائے، اور وہ دور لائے جو 700 سال تک چل چکا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے، عمل کرنے اور یہ باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔